ابو جہل کیویں واسلے جہنم ہویا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف میرے نبی سرکار دے صحابی نے، آپ سرکار آپ فرماندے نے میں میدان بدر دے اندر کھلوتا، میدان بدر دے اندر میں صف دے اندر کھلوتا سا، انی لفی الصف یوم بدر اذا التفت عن یمینی وعن یساری۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سرکار عرض کر دینے، آپ فرمان دینے فرمایا میدان بدر دے اندر میں کھلوتا، میرے سجے پاسے ایک نوجوان ہے، ایک کھبے پاسے نوجوان ہے، چھوٹے چھوٹے بچے نے پیڑاں تے میں جدو ویکھیا میں ڈر گیا، میں ڈر محسوس کیتا میریاں سیڈاں جڑیاں نے انہاں تو پوری حفاظت نہیں ہونی، چھوٹے چھوٹے بچے نے ایک ہی لڑن گے، انہاں دوواں دے ہتھاں دے اندر تلواراں سن، لیکن جدوں میں انہاں نوجوانوں دا جذبہ ویکھیا اے، انہاں وچوں ایک نوجوان میرے کول آیا، آستا جا آ کے عرض کردا ہے، ہولی جے میرے کان وچ پوچھیا، آندا ہے چاچا ابو جہل کون ہے؟ ابو جہل وکھا سکنے، دس ابو جہل کون ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سرکار فرماندے نے میں بڑا حیران ہویا، چھوٹے چھوٹے بچے نے ابو جہل دا نہ پوچھ کے کی کرنا ہے پیڑاں، ایک بچے نے میرے کولو پوچھا، پھر دوسرے نے میرے کولو پوچھا، او بھی ایویں آیا میرے کانے جا کے ہولی جا پوچھدا ہے، آندا ہے چاچا ابو جہل کون ہے؟ میں پوچھا، میں کیا تھانوں ابو جہل نال کی کام ہے پتر؟ او تے بڑا وڈا لیڈر ہے، تسی چھوٹے چھوٹے بچے ہو، لیکن جدو سینے دے اندر نبی سرکار دا عشق آ جاوے او دو عشق عمرہ نہیں ویندا، مالک دی مرضی ہے بھاویں چڑیاں کولو باز مرا لوے، انہاں بچیاں دے دلاں دے اندر میرے نبی سرکار دا سچا عشق تھی۔ حفیظ جلندری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے شاہنامہ اسلام دے اندر ابو جہل دے قتل ہون دا سارا واقعہ اپنے شیراں دی صورت دے اندر بیان کیتا ہے، آج میں تانوں شیراں نال ہی سارا واقعہ سناواں گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماندے نے جدوں میں پوچھا، میں کیا پتر دن اوندے نال کی کم ہے؟ ابو جہل ایڈا وڈا کافر ہے، تساں ابو جہل کولوں کی لینا ہے؟ میری اینی گل سن کے وہ دوویں نوجوان بولے، یہ سن کر بول اٹھے وہ دونوں لڑکے بے قراری سے، یہ سن کر بول اٹھے وہ دونوں لڑکے بے قراری سے، بتا دیں اب ہمیں کیا کام ہے بے دین ناری سے۔ او دوویں نوجواناں دا جذبہ ویکھ کے حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماندے نے، آپ فرماندے نے او دوویں نوجوان مینوں آکھن لگے چاچا تینوں دس نہ دئیے سانوں اس بے دین ناری نال اس دوزخی نال کی کام ہے؟ قسم کھائی ہے ہم دونوں نے اس کو قتل کرنے کی کہ اس سے بڑھ کے ہو سکتی نہیں اب عمر بھرنے کی۔ نوجوان میں نکھن لگے بچاچا تو سن ایک باری دس سے بھئیو ہے کیڑا، پھر تو ویکھی محمد عربی دا عشق جتدا ہے یا کافر جتدے نے؟ دب کے بولو سبحان اللہ۔ انہاں نوجواناں نے مینوں آکھیا آندے نے چاچا ہن زندگی جین دا فائدہ ہی کوئی نہیں، اساں سنے او ساڈے نبی دے بارے بکواس کردا ہے، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں
یہ ناری کو سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو، یہ کہتے کہتے غیرت سے ہوئے منہ لال دونوں کے، شہادت کے لہو سے تم تمائے گال دونوں کے۔ سرکار فرما رہے ہیں شہادت کے لہو سے تم تمائے گال دونوں کے۔ تم تمائے آندے نے فارسی وچ اے ہوندی ہے لکھنوی اردو ادیبانہ جڑی اردو ہوندی ہے، یعنی انہاں دیاں گلاں جڑیاں نا رتیاں لال ہو گئیاں غیرت اور غصے دی وجہ نال، آندے چاچا ایک باری بھی کھا سہی ہو کیڑا ہے، پھر تو ویکھی اسی ابو جہل نو جان کیڑے پاسے دینے ہاں۔ سنیا ہے بڑی بکواس کرتا ہے محمد عربی دے بارے، اج جدو حضور دے یاراں دے سامنے آئے گا پھر پتہ لگ جائے گا وہ محمد عربی دے یار جتنے نے یا کافر جتنے نے۔ کافر کدی بھی نہیں جیت سکتا، جتنا ہمیشہ ہو یہ جن دے سینے محمد عربی دا پیار ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف سرکار فرماندے نے، آپ فرماندے نے انہاں دے گلاں رتیاں لال ہو گئیاں، سرخ ہو گئیاں، اینی گل کر کے آندے نے خدا حافظ کہا اور کھینچ لی دونوں نے شمشیریں، شمشیر آندے نے تلوار نو، یعنی میں اجے پوچھ دے پیا پتر دن کام کی ہے ابو جہل نال، میری انہاں سنی کوئی نہیں، وہ میں تلواراں چھکدے گئے تے ٹردے گئے نے، میری انہاں سنی نہیں، بچے چھوٹے چھوٹے نے، میں سمجھدا پیا میریاں سائڈاں جڑیاں نا غیر محفوظ نے، اگر کوئی کافر آوے گا حملہ کرے گا تو میرے نال تے وڈا بندہ بھی کوئی نہیں، میں کل نہیں ہاں، لیکن جدوں میں انہاں دا جذبہ ویکھیا نا تے مینوں پتہ لگ گیا نہیں عبد الرحمن بن عوف کلا نہیں، نال حضور دے غلام ہیں، اچھی بولو سبحان اللہ۔ خدا حافظ کہا اور کھینچ لی دونوں نے شمشیریں، بڑے یکبارگی کہتے ہوئے پرجوش تکبیریں، میں کہتا رہ گیا میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، چلو باہر شہادت کے کنارے ساتھ چلتا ہوں، مگر وہ کس کی سنتے تھے غیور شیر دل لڑکے، ہلاکت گاہ میں ان کے قدم اٹکے نہ دل دھڑکے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماندے نے فرمایا میں انہاں سدے ہی رہ گیا، مگر وہ کس کی سنتے تھے غیور و شیر دل لڑکے، عمرہ ویکھو تے کام ویکھو محمد عربی دے غلامان دے، یعنی دلی شیر جنہ جگرا شیر جنہ لے کے محمد عربی دے غلام ٹرے، میں ان کے پیچھے پیچھے دشمنوں کی فوج پر لپکا، نہ ساتھی بن سکا لیکن غزالوں کی تکو دپکا، اور میں انہاں دے پیچھے پیچھے تے ٹریا، لیکن نا وہ ہتھی نہ آوندے پے، انج ٹردے پے جویں ہرنی نہیں چلدی، ہرنی دی چال چل دے پہ دو میں، جہاں چاروں طرف خنجر تھے تلواریں تھی بھالے تھے، تے جاندے کیڑے پاسے پہنے بجی دے چواں پاسے تلوار تیر خنجر تے بھاڑا نے وڈیاں وڈیاں انہاں کافراں کول، تے حضور دے دو صحابی چھوٹے چھوٹے بچے، جہاں چاروں طرف خنجر تھے تلواریں تھی بھالے تھے، جہاں دشمن کے منہ بھی کالے دل بھی کالے تھے، بجاندے اس پاس سے پہن جتھے دشمن نے
جنہاں دے منہ بھی کالے تے دل بھی کالے. سلطان باہو فرمایا نا دل کالے نالوں منہ کالا چنگا. شالا بندے دا دل کو جانا ہوئے, دل کو جانا ہوئے, دل اچ محمد عربی دا پیار ہوئے, پھر بھاویں مکے دا بلال حبشی ہوئے, رب العالمین اپنے حبیب دے عشق دے صدقے بلال نو انعام دیندا ہے. تو کعبے دی چھت دے اوتے کھڑا ہو کے اذان پہ پڑھ. بندہ ایک باری وفا کر کے ویکھے تے صحیح حضور نال, اللہ تعالیٰ انعام کی دیندا ہے اپنے نبی دے نال پیار کرنے والے لوگاں نوں. جہاں اللہ کے بندے, جہاں اسلام کے غازی, برابر کھیلتے تھے جان سے ایمان کی بازی. اچھا اے ہن نبی پاک سرکار دے دوویں غلام حضرت معاذ تے حضرت معوذ انہاں دا نام آ, دوویں بھرا ہے سکے. جدو اے پہنچے نا اوتھے ابو جہل جڑا ہے او ہن اپنی قریشیاں دی فوج دے وچکار لسانا, قریشی اون دے آسے پاسے اون دی حفاظت پہ کر دیا ہے. لیکن حفیظ جلندری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہاں نو تشبیہ دیتی ہے با او انج نے جویں کاں آئے تے محمد عربی دے غلام انج ہے جویں باز ہوندا ہے. باز اگے کاں دی کیڑی حیثیت ہوندی ہے, شاہین اگے کیڑی حیثیت ہوندی ہے. آپ فرماندے نے فرمایا گرا اس طرح کندے جوڑ کر شاہ باز کا جوڑا کہ ایک دم میں سفیزا گو زغن کا سلسلہ توڑا. صفانو چیر دے اے شاہین جدو پہنچے نا ہوتے جوانوں کے مقابل پہلوانوں کی طرح اڑتے, برابر وار کرتے وار سہتے چومکھے لڑتے. حضرت عبدالرحمن بن عوف فرماندے میں حیران ہو گیا, عمرہ ویکھ کے بہن بچے اگوں نے جوان تے وڈے وڈے کافر تے اے چھوٹے چھوٹے بچے انہاں نال انج پہ لڑدے ہیں تے چواں پاسوں نظر رکھ کے لڑدے پے با میں ایو جا کائنات وچ منظر ویکھے ہی نہیں. اے ہے حضور دا عشق. جدو سینے چ عشق آ جاوے پھر فیصلے اپنے آپ ہی ہو جاندے نے. ہٹاتے مارتے اور کاٹتے بڑھتے گئے دونوں, چیر دے ہٹاتے مارتے اور کاٹتے بڑھتے گئے دونوں, بسانے موج اوجے ریگ پر چڑھتے گئے دونوں. ادھر ابو جہل بھی کرنے لگا بچنے کی تدبیریں, دھمکیاں کام آ سکی لیکن نہ تقریریں, بروئے بازوئے تقدیر تدبیریں نہیں چلتی, جہاں شمشیر چل جاتی ہے تقریریں نہیں چلتی. دھمکیاں دے وے جدو پہنچے نا حضور دے غلام ہوتے اون کو دھمکیاں دے وے تے حفیظ جلندری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھے آپ سرکار فرماندے نے جتھے تلواراں چل جان تے دھمکیاں تقریراں تے نہیں نہ کام کر دیاں. اب جتھے محمد عربی دے شیر تلواراں لے کے میدان شیر تے پہنچ گئے نے اون کو ڈراوے بھی تے انہاں تے کیڑا اثر ہوندا. ہٹاو دیکھ کر ان کو یہ پھر اس کے قریب پہنچے, جہاں ابو جہل پہنچا دونوں لڑکے بھی وہی پہنچے. اور بھائی اور اگے اگے تے حضور دے صحابہ پیچھے پیچھے, یعنی یہ اور نیڑے جان او اور اگا نسے. نہ بھاگا جا سکا تو ان کو دھمکانے لگا کافر,
تیغ چمکانے لگا کافر. ہن جدوں نسیا نہ گیا سپر آندے نے فارسی وچ گھوڑے نو گھوڑے تے بہ کے اتوں ہی آئی تلوار کرے تے نال دھمکیاں لاوے آکھیا پیچھے ہٹ جاوے میرے نیڑے نہ آوے. حضور دے صحابہ ایک ایک پیر ہو رہا. ہولی ہولی بولو سبحان اللہ. انشاءاللہ بھائی دعا نہ سمجھ لگ جائے با حضور دے یاراں دا کنا ایک جذبہ. او گھوڑے تے بہ کے تلوار لہرا کے دھمکیاں دیندا ہے با میرے نیڑے نہ آوے. لیکن حضور دے غلام پھر اگے اگے جاندے نے. آپ فرماندے نے ہن وینے بڑیاں بکا ماردا ہے تو حضور دے خلاف. لے ہن پتہ لگ جاسی ہن بھوک کر بکواس تو کیویں رسول اللہ دے بارے بکواس کرنا ہے. ہن پتہ لگ جائے دا جدوں سینے چ عشق ہوے نا. ہن او بھاویں گھوڑے تے بیٹھ کے 100 واری بھی تلوار پہ ہلاوے مومن تے بغیر تلوار تو ہی انج لڑدا ہے با ایندا کائنات وچ مقابلہ ہی کوئی نہیں کر سکدا. مومن وچ اصل طاقت تے ہوندی ہے نا ایمان دی رسول اللہ دی محبت دی. علامہ اقبال قلندر لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار فرماندے نے فرمایا کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ. کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ. مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. کافر ہوئے تے وہ تلواراں تے بھروسے کرے. اینا محمد عربی دے غلامن کیڑی تلواراں دی لوڑ آئی. مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. یہ تے بغیر تلواراں تو بغیر اسلحے تو محمد عربی دے شیراں دے سینے جڑا محمد عربی دا پیار ہے نا جڑی رسول اللہ دی محبت ہے او دنیا دے سارے کافراں تے غالب آ جاتی ہے. اچھا ہن وہ ڈراوے دھمکاوے اگے وہ پختہ کار یہ کم سن یہ پیدل اور وہ گھوڑے پر. وہ پختہ کار وہ پکا پیتا جنگجو یہ کم سن یہ پیدل نالے تے چھوٹے چھوٹے بچے کم سن نالے اونج پیدل پہ ٹر دے ہے اور وہ گھوڑے پر. لگا مرکب خدا نے خشمگی شیروں کے جوڑے پر. مگر عشاق اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے. خدا سے ڈرنے والے موت سے ہرگز نہیں ڈرتے. ہوئے خائف نہ دھمکی اور نمائش سے نہ ڈر لڑ کے. جپٹ کر جا پڑے یہ شیر لڑکے نئے جگر لڑکے. ہوا میں گونج اٹھی رات کی مانند تکبیریں. رات آندے نے بجلی نو اللہ قرآن وچ فرمایا نا او کسیب من السماء فی ظلمات ورعد وبرق. رات دا معنی ہوندا بجلی. محمد عربی دے غلاماں دیاں تلواراں انج نکلیاں جویں بجلی نکلدی ہے. انج حضور دے یاراں دیاں تلواراں باہر نکلیاں. ہوا میں گونج اٹھی رات کی مانند تکبیریں. گری بو جہل پر دو تیز خوں آشام شمشیریں. دہن سے آہ نکلی ہاتھ سے تیغو سپر چھوٹی. گرا گھوڑا بھی کھا کر زخم دونوں کی کمر ٹوٹی. جدوں تلواراں چلیاں نا حضور دے یاراں دیاں آپ بھی تھلے تے گھوڑا بھی تھلے تے دوواں دی لاک تروٹ گیا انج کمر ٹوٹی. آپ فرما رہے نے گرا گھوڑا بھی کھا کر زخم
دونوں کی کمر ٹوٹی. ابو جہل انج تھلے آیا با ہن لاکی حضور دے یاراں بن چھڑیا. تڑپتا لوٹتا آدھا زمین میں دب گیا مرکب. کسی نے یہ نہیں دیکھا مگر مرکب گیا مرکب. اچھا ایک دو لفظ استعمال ہوئے. کسی نے یہ نہیں دیکھا مگر مرکب گیا مرکب. ایک لفظ مرکب اگر کٹھا ہوئے نا این دا معنی ہوندا ہے گھوڑے تے سواری کرن والا شاہ سوار. گھوڑے تے او سوار ہا. اگا آپ سرکار فرما رہے نے پتہ ہی نہیں لگا مگر مر کب گیا. پتہ ہی نہیں لگا بکیسڑے مر گیا. پتہ ہی نہیں لگن دیتا حضور دے غلاماں نے با انج گھوڑے تو ڈگ گئے. لکھی تھی راکبو مرکب کی قسمت میں نگو ساری. زمین پر لوٹتے تھے اس طرف ہے وہاں ادھر ناری. اچھا اے ابو جہل نو حضور دے غلاماں واسطے جہنم کیتا. حضور دے چھوٹے چھوٹے غلام اجے تے نظم بڑی لمبی ہے لیکن ہن ٹائم بالکل جڑا نہ گھٹدا جاندا ہے تے میرا دل میں تو ایک ادھی گل اور بھی سناواں. اچھا اے ابو جہل دا پتر اکرمہ ادو تک اے بھی جڑا نا مسلمان نہ ہوئے. حضرت اکرمہ نے کلمہ بعد وچ پڑھیا. کیوں جی ایک باری دب کے بولنی سبحان اللہ. تو تے شودا دو والے ٹائم تے ہیں. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار اسلام بعد وچ قبول کیتا. حضرت اکرمہ ادو حضور دے غلام حضرت معاذ نو تلوار ماری جدو انہاں ابو جہل نو وصل جہنم کیتا نا. اکرمہ ابو جہل دا پتر اس حضرت معاذ نو تلوار ماری تے آپ سرکار دے بازو تے لگی. بازو آپ سرکار دا کٹیا گیا. اے نال ہا ہاتھ جڑا نا نال ہا. حضرت معاذ فرماندے نے میں پوری جنگ جڑا نا او ان کھبا ہاتھ پیچھے کر کے تے تاویں ایک ہاتھ نال لڑدا رہیا. میں تاویں پوری جنگ وچ لڑدا رہیا ایک ہاتھ پیچھے کیتی رکھیا. لیکن جدوں تکلیف زیادہ ہوئی نا درد زیادہ محسوس ہوئی قسم با خدا رسول اللہ دے یاراں دا جذبہ ویکھن والا آپ سرکار نے انج ہاتھ تھلے رکھیا پیر تے رکھ کے اپنی باہیں پیچھے کھچ کے ساٹ چھڑی. او پیار ہوے تے انج دا پیار ہوے جنہ رسول اللہ نال اتنا پیار کیتا اتنی محبت کیتی. اپنا بازو کٹیا یا صحیح ہو سکتا بعد وچ لیکن آپ سرکار نو جدوں تکلیف محسوس ہوئی نا تے ذہن وچ آپ آج رسول اللہ دا دفاع کرنا ہے. آج جنگ لڑ کے جانی ہے. آپ سرکار نے اپنا بازو آپ علیحدہ کر دیتا.